بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی، کل ہم نے مستشرقین کے چند مشہور اعتراضات پڑھے تھے جو وہ علم حدیث کے حوالے سے اور حدیث کے متن کے اور اس کی سند پر کرتے ہیں، اور آج ہم ان کے اعتراضات کا تنقیدی جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے اعتراضات کس حد تک درست ہیں اور کس حد تک اس کے اندر جو ہے وہ ان کی اپنی ذاتی ہٹ درمی یا ان کا مذہبی اناد کہہ لیں، جو ان کا سیاسی اناد اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا جی، یہ ان کے جو نظریات ہیں اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ان کی ہٹ دھرمی ہے اور اسلام سے جو ہے وہ عداوت ہے، کیونکہ مستشرقین کا طریقہ واردات ہی یہ رہا ہے کہ جو ان کے ہدف کے حصول میں جو چیز رکاوٹ ہوتی ہے، اگر تو کلی طور پہ اس کو رد کرنا ممکن ہو تو کر دیتے ہیں، نہ ہو تو کم از کم اس میں اشتباہ ضرور پیدا کرتے ہیں، اور علم حدیث کے بارے میں بھی یہ لوگ اپنے اس مقصد میں کافی کامیاب ہوئے ہیں۔ چنانچہ جو عالم اسلام میں فتنہ انکار حدیث برپا ہوا، آپ کو پتہ ہے ابھی بھی ہے، اور ایک بہت بڑے امت کے طبقے نے جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا اور گردانتا ہے، تو انہوں نے حدیث کا انکار کیا ہے۔ بڑے بڑے نام ہیں اس میں جنہوں نے حدیث کا انکار کیا ہے، تو جیسے کہ عبداللہ چکڑالوی جو ہے اس کا تعلق یہاں میاں والی سے ہے، اور ایک دن ہمارا ڈپارٹمنٹ جو چونکہ میں یونیورسٹی آف میاں والی میں ہوں، تو ہم نے ایک وزٹ کیا، اور ہم جو ہے نا وہ یہاں سے میاں والی سے جو ہے وہ میاں والی کی تحصیل ہے موسیٰ خیل، تو موسیٰ خیل جہاں پر آپ نے وہ سنا ہوگا عمران خان کی جو نمل ہے، نمل یونیورسٹی تو وہ نہیں ہے، کالج ہے، نمل کالج ہے، نمل جھیل ہے وہاں موسیٰ خیل کے پہاڑوں پہ، تو اس کے ساتھ آگے جو ہے وہ تقریباً 10-15 کلومیٹر جو ہے وہ چکڑالہ ہے۔ چکڑالہ ایک بڑا قدیم قصبہ آپ کہہ سکتے ہیں، یا یہ وہ جگہ ہے چکڑالہ جہاں پر جو ہے وہ سلطان محمود غزنوی نے جب بر صغیر پر یلغار کی تھی اور وہ افغانستان سے آیا تھا، تو اس نے یہ رستہ اختیار کیا تھا، اور اس کے جو فالورز ہیں، جو ماننے والے تھے، ان کو اس نے یہاں آباد کیا تھا، اور وہ 10ویں صدی عیسوی سے آباد جو لوگ ہیں، آوان جو فیملی ہے، یہ ان کی بڑی جو جڑیں ہیں یا ان کی جو بڑی جو ان کی شاخیں ہیں وہ وہاں پہ آباد ہیں، ان کے وہاں کافی سارے گاؤں ہیں، اور یہ اصلاً وہ آوان ہیں جو کہ سلطان کے آباد کرتے ہیں۔ سلطان کو ان کے بڑوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں، آپ بر صغیر پہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تو اس پر سلطان نے کہا تھا کہ انتم آوان لنا، تو وہاں سے ان کی یہ لقب پڑا آوان، تو وہ یہاں وہ آباد ہیں۔ تو چکڑالہ جو ہے وہ بیسیکلی ایک بڑا قدیم قصبہ ہے، آپ کہہ لیں کہ وہ ہم نے اس کی ہسٹری جاننے کی کوشش کی ہے تو وہ 3 یا 4 صدی ہجری سے آباد ہے، تو آپ اندازہ لگائیں اس ٹائم باقی کہیں پہ کوئی آبادی نہیں تھی، لیکن یہاں سے اس وقت کی آبادی ہے، اور وہاں اب بھی کئی ایسی مساجد ہیں جو 200 سال پرانی ہیں، یا اس طرح ایک قدیم طرز پر آباد، یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اس چکڑالہ کے اندر جو ہے وہ 18ویں صدی میں یہ بندہ ہوا ہے، اور 19ویں صدی میں تک یہ آیا ہے، اور اس بندے نے جو ہے وہ حدیث کا انکار کیا ہے، اور عبداللہ اس کا نام تھا، اور چکڑالوی نسبت سے یہ چکڑالوی مشہور ہوا چکڑالہ سے، اور اس کا جو علاقہ یا اس کی جو جگہ ہے جہاں پہ اس کا گھر تھا، وہ جگہ بھی ابھی موجود ہے، اور ہم نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں پر کسی زور میں اس کا گھر ہوتا تھا، اور پھر وہ یہاں سے جب اس کے معاملات جو ہے وہ جب مقامی لوگ اس کے خلاف ہوئے، اسی کے خاندان میں ایک بڑا عالم پیدا ہوا جس نے اس کے خلاف جو ہے وہ شروع کیا محاذ، اور پھر وہ یہاں سے لاہور شفٹ ہو گیا۔ انگریز دور تھا، انگریزوں نے اس کو سپورٹ کیا اور اس کو ہوا دی اس فتنے کو، تو وہ فتنہ اتنا پھیلا کہ وہ بہت بڑا فتنہ بن گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بر صغیر تو کیا پورے جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کا جو لٹریچر ہے اور حدیث پر جو اس کی تنقیدات ہیں تو وہ پھیلنا شروع ہو گئی۔ اور پھر اس کی ہم نے ڈیتھ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کو واپس میاں والی میں ہی لایا گیا، میاں والی سٹی میں، یہاں پر ایک جگہ ہے یارو خیل، تو وہاں پر جو ہے وہ ایک بھٹا ہے، اور اس بھٹے والی جگہ پہ جہاں اینٹیں پکائی جاتی تھیں کسی زمانے میں، تو وہاں پر جو ہے وہ اس حد تک حدیثوں کا اس نے انکار کیا، وہ کہتا جو حدیث میں نہیں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں، لہٰذا وہ نماز جنازہ کا وہ منکر ہو گیا،
سنتوں کا وہ منکر ہو گیا، اور فرض نماز صرف پڑھتا تھا اور کچھ بھی نہیں پڑھتا تھا، اور بہت سی چیزوں کا وہ منکر ہوا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو ہے پھر وہ جب مرا تو اس نے اپنے فالورز کو وصیت کی تھی کہ آپ لوگوں نے مجھے میرا کوئی جنازہ ونازہ نہیں کرنا، اور مجھے کوئی کفن شفن کا نہیں کرنا، بس ایسے ہی جیسے ہوں مجھے آپ نے ایک گڑھا کھود کے اس میں دفن کر دینا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہی یارو خیل میں، یہاں میاں والی سٹی میں، تو وہاں پرانے دور میں بھٹے ہوتے تھے، تو اس بھٹے والی جگہ پہ جو ہے گڑھا کھود کے اس کو وہاں دفن کیا گیا۔ تو عبداللہ چکڑالوی نے بہت اس پہ اس کا یہ فتنہ بڑا مشہور۔ اس کے علاوہ غلام احمد پرویز، جس کا لٹریچر جو ہے وہ سر عام تقسیم ہوتا رہا ایک زمانے تک پاکستان میں، اور ابھی تک پیچھے کچھ سالوں تک اس کا لٹریچر آتا ہوتا تھا، اور بہت فری وہ تقسیم کرتے تھے۔ اس کے ماننے والے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک بہت بڑی لابی ہے جو اس کو چلا رہی ہے۔ تو غلام محمد پرویز کا فتنہ پرویزی وہ اس معاملے میں بڑا ہوا ہے۔ تو فتنہ انکار حدیث کا جو سرچشمہ ہے وہ یہی مستشرقین ہیں، اور انہی کے اعتراضات اور انہی کی وجہ سے انہی کے نظریات پر یہ ہوا ہے۔ اچھا جی، حدیث پر تحقیق کرتے ہوئے مستشرقین کے ہاں جو گولڈ زہیر ہے، اس کو گولڈ زہیر کو مستشرق جو ہے وہ امام معصوم کا درجہ دیتے ہیں۔ اس کی جو تحقیقات حدیث ہیں وہ ہر طرح کی تنقید سے وہ بالا تر سمجھتے ہیں، چونکہ باقی جو مستشرقین ہیں وہ گولڈ زہیر کے قائم کردہ معیارات اور اصولوں کی روشنی میں ہی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اس لیے منطقی اعتبار سے ان کی بھی جو فکر ہے نا وہ اس بنیادی غلطی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بعد کے جو دور کے مستشرقین ہیں ان پر گولڈ زہیر ہی کی تحقیقات کے اثرات ہیں۔ بڑے مشہور ہمارے عالم ڈاکٹر فواد سزگین، جو انہوں نے لکھا ہے کہ گولڈ زہیر جو ہے اس نے اپنے خیالات کا اظہار اپنی کتاب جو ہے وہ اسٹڈی آف پروفٹ محمد ریاست محمدیہ میں کیا ہے، جو کہ 1890 میں جرمن زبان میں شائع ہوئی تھی، اور اس کتاب کی شائع کے بعد حدیث پر تحقیق کے لیے یہ کتاب اہل مغرب کے لیے بنیادی دستاویز بنی تھی۔ اچھا جی، بیشتر مستشرقین اس کتاب کے حوالے سے اپنے نتائج فکر پیش کرتے رہے ہیں۔ پروفیسر شاخ نے اس کے فقہی احکام، اچھا گلیوم کی جو ہے وہ ٹریڈیشنز آف اسلام وجود میں آئی تھی، گولڈ زہیر کی تحقیقات تھیں اس میں، مارگولیت نے بھی گولڈ زہیر کی روشنی میں کام کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مستشرقین کا نام لیا جا سکتا ہے، جس میں نکلسن جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ تو مستشرقین کا یہ جو الزام ہے کہ مسلمانوں میں حدیث کی اہمیت اور اس کی حجیت کا جو تصور ہے یہ بعد کے دور کی پیداوار ہے، یہ ایک بہت بڑا الزام ہے، اور اس الزام کو تسلیم کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کو اس کے اصلی تشخص سے ہی محروم کر لیا جائے۔ اور اس پر پیر صاحب، یعنی پیر صاحب سے مراد پیر کرم شاہ صاحب الازہری، جنہوں نے ضیاء النبی لکھی ہے، جنہوں نے بھرپور ڈٹ کے جواب دیا ہے مستشرقین کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر احادیث طیبہ کی اہمیت اور حجیت کا ثبوت صرف احادیث طیبہ اور تاریخ اسلام کی مدد سے پیش کرنا پڑتا تو مستشرقین اپنے مذمومات یعنی اپنے ان نظریات کے مطابق اسے بڑی آسانی سے رد کرتے، لیکن اللہ پاک چونکہ ہر بکل شیء علیم ہے، وہ اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کو بھی جانتے تھے، اس لیے انہوں نے احادیث طیبہ کی اہمیت اور حجیت کو قرآن کے ذریعے ثابت کیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی بے شمار آیتیں جو ہیں وہ احادیث طیبہ کی اہمیت کو ثابت کرتی ہیں، اور مستشرقین کی معقول تعداد اب یہ تسلیم کرتی ہے کہ آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں جو قرآن ہے یہ بے عینی وہی ہے جو حضور نے اپنی امت کو دی۔ تو قرآن کی کسی آیت کے متعلق وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ بات مسلمانوں نے گڑھی ہے۔ جب قرآن حکیم کی آیات طیبہ میں احادیث طیبہ اور سنت رسول کی اہمیت موجود ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دور رسالت کے مسلمانوں نے احادیث طیبہ کو کوئی اہمیت نہ دی ہو، اور 1 یا 1.5 صدی کے بعد مسلمانوں کو مجبوراً حدیث کی طرف جانا پڑا ہو؟ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، ایک بہت بڑا جو ہے وہ لاجک ہے کہ جب قرآن کو وہ بے عینی صحیح مان رہے ہیں تو پھر حدیث کو وہ اگر نہ بھی مانے، تو چونکہ قرآن میں جگہ جگہ پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی وغیرہ کے الفاظ ہیں، اور بے شمار مقام پہ اس طرف زور دیا گیا، تو وہ اس کو کیسے نہیں مانیں گے؟ اچھا جی، اب اس استدلال کی جو بنیاد ہے وہ آیات ہیں جن میں رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع وغیرہ کا ذکر ہے، اور مستشرقین کی معقول تعداد اسے مانتی ہے، اور قرآن مجید اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں نے ان کو اہمیت نہیں دی، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو جزو ایمان قرار دیا گیا ہے؟ تو لہٰذا متعدد آیات سے انہوں نے اس پر استدلال کیا ہے، اور پوری اس بحث کو جو ہے سمیٹتے مستشرقین کے سامنے جو بنیادی سوالات رکھے گئے ان سے صرف نظر کرنا مستشرقین کے لیے آسان ہے۔ اگلی بات جی، کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو ان تمام آیات قرآنی کا علم نہ تھا جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے؟ کیا ان مسلمانوں کو قرآن حکیم کو سمجھنے یا اس کے احکام پر منشاء خداوندی کے مطابق عمل کرنے کے لیے اسلام کی طرف سے کبھی رہنمائی نہیں ملی؟
کیا انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ ان کا نبی صرف مبلغ کتاب ہی نہیں بلکہ معلم کتاب و حکمت بھی ہے؟ وہ چیزیں جن کی حرمت کا فیصلہ قرآن نے نہیں بلکہ حضور علیہ السلام نے کیا تھا، کیا قرون اولیٰ کے مسلمان ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھ رہے تھے؟ سمجھ رہے تھے۔ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ مستشرقین اور ان کے ہم نوا دیگر اہل مغرب یعنی 14ویں صدی کے مسلمانوں کو تو بنیاد پرست سمجھتے ہیں، اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بے شمار آیات جو اطاعت رسول کا حکم دے رہی تھی، انہیں آیات پر توجہ ہی نہیں دی۔ اگر یہ سچ ہے کہ ہر زمانے کے مسلمان حضور اسلام کی اطاعت کو فرض سمجھتے رہے ہیں، تو قرآن حکیم کے سر و رموز کو سمجھنے کے وسلم کرام کی رہنمائی کو ضروری سمجھتے تھے، وہ احکام قرآنی پر حضور اسلام کے عملی نمونے کی روشنی پر عمل کرتے تھے، تو وہ حضور علیہ السلام کو معلم کتاب و حکمت اور مزکی قلوب سمجھتے تھے، تو پھر یہ بھی سچ ہے کہ وہ جس طرح قرآن حکیم کو دین کا اول مصدر سمجھتے تھے، اسی طرح وہ سنت نبوی اور طیبہ کو بھی دین کا مصدر ثانی سمجھتے تھے۔ لہٰذا یہ تو ان کا جو اعتراض ہے کہ وہ شروع کے لوگوں نے ویٹیج ہی نہیں دی اس کو، حدیث کو، تو یہ بالکل غلط۔ قرآن کے بہت سے ایسے احکامات ہیں کہ جن پر اس وقت عمل ممکن ہی نہیں جب تک حدیث سنت کو نہ ملائیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، ان کی نماز کہاں ہے قرآن میں، روزہ کہاں ہے اس طرح قرآن میں، زکوٰۃ کہاں ہے اس تفصیل سے قرآن میں کہ بدنہ دینا ہے، حفہ دینا ہے، کیا دینا ہے، کون سا اونٹ دینا ہے، کون سی بکری دینی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حج جیسی بنیادی عبادات پہ بھی اس وقت تک عمل نہیں جب تک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی اور رہنما نہ بنایا جائے۔ تو یہ جو گولڈ زہیر ہے اس نے لفظ حکمت خصوصی طور پر اپنی توجہ سے نوازا اور پختہ دلائل سے ثابت کی حکمت سے مراد جو ہے، یہاں پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ حکمت سے مراد حدیث و سنت ہے، اور وہ بھی قرآن حکیم کی طرف سے منزل من اللہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس پر استشہاد یہ کہ پیر صاحب نے کیا کیا ہے، مستشرقین پہ طنز کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے وضع حدیث کے جس فتنے کا ذکر کیا ہے، یہ کوئی ایسا انکشاف نہیں جس سے مسلمان آگاہ نہیں، اور محض مستشرقین ہی ہیں جنہوں اپنی تحقیقات سے یہ پتہ چلایا ہے کہ دور اول میں حدیث وضع ہیں، بلکہ حفاظت حدیث کے پورے نظام پہ نظر رکھنے والا کوئی بھی شخص جو ہے وہ باور کر سکتا ہے کہ محض یہ کہہ دینے سے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگ مطمئن نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ خبر کو پوری تحقیق کے بعد ہی اسے قبول کیا جاتا تھا۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ یہود و نصارہ تھے، منافقین تھے، اہل ایمان کے خلاف مسلسل برسر پیکار تھے، تو مسلمانوں کے لیے تو بہت ضروری تھا کہ کسی بھی خبر کو قبول کرنے سے پہلے خبر لانے والے کے کردار اور عملی طرز عمل کو بھی پیش نظر رکھیں۔ اس لیے ایک ایسا معاشرہ کہ جس کے افراد کی تربیت روایت اور درایت کے لازوال اصولوں کی روشنی میں ہوئی ہو، ان میں موضوع روایات کا رواج پذیر ہونا یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے، تو لہٰذا یہ انہوں نے اس لحاظ سے اس کو رد کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ دشمنان اسلام نے سنت رسول کے چشمہ صافی کو گدلا کرنے کی کوشش تو کی ہے، انہیں ایسی باتیں رسول اللہ کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی جو آپ نے نہیں فرمائی، لیکن صورتحال یہ نہیں کہ ایسے کم بختوں کی مذموم کارروائیوں کو کسی نے روکا نہ ہو۔ حدیث گھڑنے والے گھڑتے رہے، لیکن وہ لوگ جن کی نظریں جو ہے وہ قرآن حکیم کی ان آیات پر تھیں جو کسی خبر پر یقین کرنے سے پہلے تحقیق کا سبق دیتی ہیں، یا جو افتراء علی اللہ کو ظلم عظیم قرار دیتی ہیں، اور جن لوگوں کی نظر حضور پاک کی اس حدیث پاک پر تھی جو جھوٹی حدیث گڑھنے والوں کو دوزخ کا ٹھکانہ دکھاتی ہیں، ایسے لوگوں نے کبھی ان لوگوں کا کھل کا ساتھ نہیں دیا یا کھل کھیلنے کا موقع نہیں دیا کھل کر کہ جو حدیث طیبہ کے چشمہ صافی کو گدلا کرنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا قرآن حکیم نے انہیں فاسق کی خبر کے متعلق محتاط رہنے کا حکم دے رکھا تھا۔ اچھا جی، آگے ہے کہ اسماء الرجال جیسے فن کا جو ایجاد ہے، اس کا سہرا بھی مسلمانوں کے سر ہے، جس میں دنیا کی کوئی قوم ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ ہمارے پاس 1,00,000 سے بھی زیادہ بلکہ کئی لاکھ جو ہے وہ راویوں کے حالات محفوظ ہیں۔ اس علم کی بدولت محدثین نے لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کے شب و روز، ان کے اخلاق و کردار، ان کے انداز زیست کا ریکارڈ جمع کیا ہے، اور ہر خبر کے راویوں کے سلسلے کا کھوج لگایا تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ کسی حدیث کے سلسلہ سند میں کسی فاسق و فاجر اور کذاب کا نام تو نہیں آ رہا۔ تو محدثین کی ان عظیم الشان کوششوں کا اعتراف مستشرقین نے بھی کیا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر اسپرنگر کہتا ہے کہ مسلمانوں کے علمی ذخیرے کی شان ان کی سوانح ادب سے میں نمایاں ہے۔ دنیا میں ایسی کوئی قوم نہیں، نہ تھی نہ ہے، جس نے مسلمانوں کی طرح 12 صدیوں میں علم و ادب سے تعلق ہر آدمی کے حالات محفوظ کیے ہیں۔ اگر مسلمانوں کے سوانحی ذخیرے کو جمع کیا جائے تو ہمیں کم و بیش 5,00,000 ممتاز افراد کے حالات زندگی مل جاتے ہیں، اور یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ ان کی تاریخ کا کوئی عشرہ یا کوئی اہم مقام نہیں کہ جس کی نمائندگی کرنے والے لوگ اس ذخیرے میں نہ پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح مشکات المصابیح کا ایک مشہور مترجم ہے جس کا نام ہے رابسن کہتا ہے کہ اناجیل میں
جیسا کہ وہ ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں یہ شکل دکھائی نہیں دیتی کہ مختلف ماخذ سے لی جانے والی معلومات الگ الگ ہمارے سامنے پیش کی گئی ہوں، جیسا کہ ہمیں مسلمانوں کی روایات میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جہاں کم و بیش ظاہری طور پر روایات کی کڑی ان کے اصل ماخذ کے ساتھ ضرور ضرور ملائی جاتی ہے۔ لہٰذا روایت اور درایت کے ان سنہری اصولوں کی موجودگی میں جس کا اعتراف مستشرقین بھی کرتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ کوئی جعلی روایت کرنے والا روایت کرے اور لوگ اس کو مان بھی لیں؟ تو یہ بالکل جو ہے وہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ خود قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سابقہ الہامی کتابوں کی غیر محرف تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے اور اس کی اصل شکل کو بیان کرتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ یہی وہ پس منظر ہے کہ جس میں قرآن نے اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے اہل کتاب آؤ اس کلمہ کی طرف، اے اہل قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، کہ آؤ ہم کلمہ کی، آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے، ایک ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہ ٹھہرائیں۔ اچھا جی، اور دوسری عام بات یہ ہے کہ اسلام کا مرکز اور محور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کسی بھی شخص کا جو دعویٰ اسلام ہے اس وقت تک کوئی اہمیت نہیں رکھتا جب تک اس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت سے اس کا دل لبریز نہیں ہے اور وہ اپنی جبین نیاز کو آپ کے حضور میں خم نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں اپنے وسلم کی اطاعت کے وجوب پر بہت ساری آیات جو ہے وہ نازل فرمائی ہیں۔ تو خلاصہ کلام جو آج کا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم اس کو ختم کر رہے ہیں کہ آج کی ہماری تقریر کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب سے پہلی بات جو ان کا پہلا اعتراض ہے کہ مسلمان ابتدائی دور میں جو ہے وہ حدیث کو انہوں نے ویٹیج نہیں دی، یہ غلط ہے، کیونکہ جب یہ قرآن کو سچا مانتے ہیں یہ مستشرقین کہ یہ صحیح ہے، تو قرآن میں تو جگہ جگہ حدیث کی ویٹیج کا ذکر ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اور وغیرہ، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں نے نہ دی ہو؟ پھر یہ کہ بہت سارے ایسے احکامات ہیں کہ جو قرآن میں سے واضح ہی نہیں ہیں، ان کو مسلمان نے کیا۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جس طرح راویوں کے حالات محفوظ ہیں اس طرح کسی کے ہاں محفوظ نہیں ہیں، تو جب اتنے حالات محفوظ ہیں تو یہ دلیل ہے اس بات پر کہ مسلمانوں نے اس عمل کو ویٹیج دی ہے اور اس کو باقاعدہ جو ہے وہ پرکھا ہے، اور اس کو بہت سے مستشرقین بھی مان رہے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ اگلے لیکچر میں دیکھیں۔